بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے حاضر ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اس عنوان سے گفتگو کی تھی کہ اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق، اچھے اخلاق ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں اور ہمارا دین اخلاق حسنہ پر قائم ہے۔ میں نے چند گزارشات اس حوالے سے کی تھیں کہ یہ اخلاق حسنہ کیسے حاصل کریں، انسان اپنے اندر اچھے اخلاق کیسے پیدا کرے، کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں، دین بھی کوئی نہیں اس کے بغیر۔ تو گویا دین، ایمان، سب کی بنیاد اخلاق حسنہ ہے۔ تو نماز، روزے، حج، زکوٰتیں، عمرے، یہ سارے رائگاں چلے جاتے ہیں اگر انسان اخلاق حسنہ سے خالی ہو۔ تو یہ بنیاد جو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، اخلاق حسنہ کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے اور اپنے من میں، اپنے اندر یہ اخلاق حسنہ کیسے پیدا کیے جائیں، اس کی حفاظت کا اہتمام کیسے ہو، کس طریقے سے اخلاق کو اپنایا جائے اور اپنے من میں وہ اچھائیاں پیدا کی جائیں، تو اس پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی اور آج کی یہ گفتگو بھی اسی کا تسلسل ہے۔ کچھ مزید چیزیں جو پہلے بیان کی تھیں اس پر اور اضافہ اس گفتگو میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ آپ اخلاق حسنہ کے وہ پیکر عظیم ہیں جس کی ہر ادا اخلاق حسنہ کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر آپ آقا علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور آپ کی ہر ادا کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنے من میں اتارنے کی کوشش کریں تو آپ بھی ان اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
مختلف انداز سے اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے جو انسان کے لیے یقیناً فائدہ مند اور مفید ہوگا، کیونکہ انسان جب کسی کو آئیڈیل بناتا ہے تو اس کی اداؤں کو، اس کے انداز کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کے معاملات کو جو پسند ہوں تو اس کو اختیار کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو گویا آپ کی ہر ادا کو اپنانا اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس میں سے میں نے ایک چیز کا بیان کیا تھا جو صحبت صالحین ہے، نیک لوگوں کی صحبت، کہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کے من میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور صالحین ہوتے ہی وہ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا خیر سے محروم نہ رہے۔ اور اس کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے کلام مجید میں سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں مالک نے سکھایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں التجا اور دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کی اخلاقی صورتحال ہے، ان کی سیرت ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے کلام مقدس میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی صورت میں بیان فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات تو اسوہ کاملہ ہے، سب سے بڑا اسوہ جس سے اخلاق جنم لیتے ہیں۔ تو آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والے تمام انبیاء کرام بھی مرکز و محور ہیں اخلاق حسنہ کا، تمام صدیقین بھی اخلاق حسنہ کا نمونہ ہیں، شہداء بھی اخلاق کاملہ کا نمونہ ہوتے ہیں، اور صالحین تو انہی کی صحبت کا اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ میری بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلا تاکہ ہم اخلاق حسنہ حاصل کر سکیں۔ تو گویا ایک پوائنٹ ہم نے اخلاق حسنہ کے حصول کے لیے یہ حاصل کیا کہ صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ تو جو بھی اخلاق کریمانہ کو حاصل کرنا چاہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہے، تو وہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو اس صحبت کے خوشبو سے اس کے اندر بھی اخلاق حسنہ کی کیفیات پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے بتایا تھا کہ خوشبو کی صحبت میں بیٹھنے والا، خوشبو کے پاس رہنے والا، اس خوشبو کو من میں محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو بھی کسی خوشبو والی جگہ پر بیٹھے گا تو اس سے بھی خوشبو آئے گی، پھول کی صحبت ملے گی تو پھول کے صحبت کا اس میں اثر ہوگا۔ خوشبوئیں بیچنے والے عطار کی
संदूकची में हाथ डालेंगे तो हाथों खुशबू वाले हो जाएंगे, सालिहीन की सोबत में जाएंगे तो उनकी सोबत का नूर और उनकी सोबत का असर तुम्हारे अंदर भी मुंतकिल होगा। दाता गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की चौखट पर हाज़री देंगे तो आपको उनका फैज़ान इतरियत मुअत्तर कर देगा। और जिनको ये हाज़री नसीब ना हो, वो सिर्फ़ उनका अगर नाम भी ले लें और उनकी याद कर लें तो दूर बैठे हुए भी सोबत मुयस्सर आ जाती है। जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह की सोबत में पहुँचते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं, आपकी हम्दो और आपकी तारीफ़ तौसीफ़, आपकी नात ख़ानी करते सुनते हैं तो सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाती है। नेक लोगों का तज़किरा जिस सोबत में, जिस मजलिस में हो रहा हो, उनके नाम लेने से उनकी बारगाह के साथ इंसान का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। ध्यान इधर उधर बटने की बजाय उनकी याद में इस्तिग़राक़ दे देता है, उसमें इंसान मगन हो जाता है। तो जब उनकी बातें फिर सुनता है, उनके अहवाल सुनता है, उनके अहवाल पढ़ता है तो मन में वही खुशबुएँ रचना बसना शुरू हो जाती हैं। और आपने देखा होगा, मेरा तो ख़ुद इसका यही तजर्बा है और मैं यहाँ आता भी इसलिए हूँ कि जहाँ आके मैं अल्लाह रसूल की बातें करता हूँ, अल्लाह वालों की बातें करता हूँ, तो जहाँ आपको सुनाता हूँ वहाँ मैं अपने आप को भी सुनाता हूँ। और वो जब तज़किरा होता है तो वो पूरा हफ्ता उन्हीं की खुशबुओं से मन में मुअत्तर कैफियत पैदा रहती है। तो ये आप भी महसूस करते होंगे जब अल्लाह रसूल की और नेक लोगों की बातें यहाँ हम बैठ के करते सुनते हैं तो उसके यकीनन असरात हमारी ज़िंदगी में इसके बाद भी हमें मुयस्सर आते हैं। और वो यादें इतनी जल्दी मिटती नहीं हैं, वो ताज़ा रहती हैं। तो ये एक ज़रिया है अखलाक हसना के पैदा करने का कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठा जाए और साथ बुरे लोगों की सोबत से बचा जाए। ये दो चीज़ें मैंने तफसील के साथ पिछले खुतबा जुमअतुल मुबारक में बयान की थी। अब मज़ीद इस अखलाक हसना को पैदा करने के लिए आपको इल्म की ज़रूरत है कि अखलाक हसना के बारे में ये इल्म हो कि अल्लाह ने अखलाक हसना को मकाम क्या अता फ़रमाया है। इतना बुलंद मकाम अता फ़रमाया है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आपकी बारगाह की कुर्बत कैसे नसीब होगी, यानी अगर आपकी कुर्बत हासिल करनी हो क़यामत के दिन और आपकी बारगाह के करीब आना चाहें तो कैसे आएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मेरे अखलाक हसना को अपनाएगा। तो इस इल्म को और इस अज़मत व फ़जीलत को कि अखलाक हसना की अज़मत व फ़जीलत क्या है कि ये वो ज़रिया है जो आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत अता करता है। तो जो क़यामत के दिन अखलाक हसना की वजह से आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत हासिल करेगा तो वो दुनिया में भी यकीनन उन अखलाक हसना को अपना कर आका की कुर्बत हासिल कर सकता है। जो भी आका अलैहिस्सलाम की अखलाक करीमाना की सूरत अपनाएगा तो वो
مدینہ طیبہ حاضر نہ بھی ہو سکے تو اس کو آپ کے اخلاق کی خوشبو نصیب ہوگی، اور جس کو آقا علیہ السلام کے اخلاق نصیب نہ ہوں وہ وہاں پر حاضر ہو کر بھی محروم رہتا ہے۔ یہ دوری اور فاصلے اب تو موجودہ سائنسی ترقی نے سمجھا بھی دیے ہیں کہ یہ فاصلے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہاں سے ایک نمبر کی کلک کریں تو پوری دنیا کی تلاش کر کے وہ مطلوبہ بندہ آپ کے سامنے نہ صرف آواز سنتا بولتا نظر آتا ہے بلکہ اب تو تصویر بھی نظر آتی ہے، اتنے فاصلے قریب ہو گئے ہیں۔ تو جو آقا علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے میں محنت اور کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دور بیٹھے بھی صحبت رسول عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کئی صوفیاء اولیاء اکرام کے بارے میں کہ ان کو صحبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم حاضری نصیب ہوتی تھی، یعنی وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے آقا علیہ السلام کی کچہری میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ کئی صوفیاء کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو پہلے اگر سمجھ نہیں بھی آتا تھا تو اب وہ سمجھ بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب تو جو ہے نا وہ میٹنگز جو ہیں وہ پوری دنیا پہ کہیں بھی بیٹھے میٹنگ کو اٹینڈ کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ بیک وقت اس میٹنگ میں حاضر بھی ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، بول کے حاضری لگوانا چاہیں تو بول کے حاضری بھی لگوا لیتے ہیں۔ تو یہ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے تعلیمات عطا فرمائی تھیں، غیروں نے اس کو اپنا کے ترقیاں کر لیں، ہم اس کو شرک کہتے رہے، ہم اس کو کفر کہتے رہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ کون ایسے ہو سکتا ہے، تو ہم مشرک بناتے رہے۔ مشرک لوگ اس سے تعلیم حاصل کر کے دنیا میں ترقی پا گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری صحبت سے فیض یاب وہ ہوگا سب سے زیادہ قریب جو جتنا زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ تو اس کی عظمت و فضیلت کو من میں رکھ کر انسان کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہو۔ تو قربت صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جو اخلاق حسنہ کے مالک ہوتے ہیں، اور جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی ان کو قربت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں یہ کام کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اتنا دور ہو رہا ہوں تو میرے اندر یہ بدبوئیں اخلاق سیئہ کی، برے اخلاق کی جو میرے اندر آتے ہیں، یہ تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دور کر دیں گی اور یہ شیطان کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو وہ پھر یقیناً اخلاق سیئہ کو ترک کرے گا اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بات یہ بھی یہ نشید رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں 3 اور ایک حدیث میں 4 بیان فرمائی، اور یعنی منافق جو اوپر سے ظاہراً مسلمان ہوتا ہے اندر بے ایمان ہوتا ہے، من میں ایمان کا نور نہیں ہوتا لیکن ظاہراً وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب وہ منافق نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، زکاتیں بھی ادا کرتا ہے، لیکن من میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادات، ظاہری عبادات اختیار کرنے سے ایمان کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان کا نور اخلاق حسنہ یعنی من کی صفائی سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اخلاق حسنہ کا تعلق سارا من کی صفائی کے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ حدیث اگر ذہن میں رہے کہ منافق کی نشانیاں آپ نے کیا بیان کی، تو انسان اس کو مد نظر رکھ کر بھی اپنے آپ کو با اخلاق بنا سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے منافق کی کیا نشانیاں بتائیں؟ اس میں پہلی نشانی بتائی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ پہلی نشانی ہے منافق کی۔ دوسری نشانی بتائی اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، وعدہ پورا نہ کرے۔ اور تیسری نشانی بتائی اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، اس کے کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس ذمہ داری میں خیانت کرے، بددیانت آدمی۔ پہلا جھوٹ، دوسرا بے وفائی، وعدہ وفا نہ کرنا، تیسرا امانت میں خیانت، اور چوتھی نشانی بتائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ یہ چار نشانیاں آپ نے منافق کی نشانیاں بتائیں، اور فرمایا جس میں چاروں نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، جس میں ایک پائی جائے وہ 3/4 منافق ہے، جس میں 2 پائی جائیں وہ آدھا منافق ہے، جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں وہ 3/4 منافق ہے، اور جس میں 4 پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد سننے کے بعد کیا ہم اپنے من میں اگر جھانک کے دیکھیں تو اپنے عملی کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے 24 گھنٹے میں کیا یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل ہوگا کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ مومنین کی کیٹیگری میں کھڑے ہیں یا منافقین کی کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ تو اندازہ لگانا اور اس کا جواب لینا اور اس کا فیصلہ کرنے میں کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے یہ فیصلہ صادر ہو۔ آپ اپنے من کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں اور دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے جھوٹ کتنے بولے، میں نے وعدہ خلافیاں کتنی کی، میں نے امانت میں اپنی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری میں بددیانتی کتنی کی، اور میں نے جلد بازی میں گالم گلوچ کتنی کی۔ تو اسی وقت 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ تو اس منافقت کی نشانیوں کو مد نظر رکھ کر آقا علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھ کر انسان اپنے اخلاق کو سنوارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کہ اگر انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو آقا علیہ السلام کی زبان انور سے گویا منافقت کے دائرے میں جا چکا ہوں، تو میری تو نمازیں بھی غارت جائیں گی، میرے تو روزے بھی غارت جائیں گے، میرے تو حج زکاتیں عمرے سارے ضائع جائیں گے اگر آقا علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق اپنے آپ کو میں نے نہ سنوارا۔ تو یہ ارشاد گرامی منافقت کی نشانیوں کی جو آپ نے بتائی، ارشاد فرمائی، اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو سنوار سکتا ہے کہ وہ جھوٹ کو ترک کرے، وہ بددیانتی کو ترک کرے،